یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بابرکت مہینے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک شعبان المعظم آقا کا مہینہ اللہ نے زندگی میں پھر عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اس ماہ مبارک کی فضیلتوں پر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کو نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، حضور نے اسے اپنا مہینہ ارشاد فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس ماہ مبارک میں عبادت کی کثرت فرما دیا کرتے، اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام اس ماہ مبارک سے محبت اور انداز آپ کا کچھ الگ ہوتا تھا، تو وہ بھی انشاءاللہ مبلغین سے ہم اپنے سلسلے کے اندر ضرور لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی مدنی چینل کے نعت خواں عدنان شیخ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلے کے اندر۔ مبلغ دعوت اسلامی راشد نور مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ بلال مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر کلام کی طرف اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں
میری ہستی کہاں وہ یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ندامت ہے ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے محبت سے دیتا ہے محبت
سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں مبلغین دعوت اسلامی کی طرف۔ ہمارے ساتھ راشد نور مدنی بھائی موجود ہیں۔ کیسے راشد بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ راشد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ ماہ شعبان الحمدللہ آ چکا ہے، اللہ رب العالمین کا احسان کہ اس نے اپنی زندگی میں دوبارہ ماہ شعبان عطا فرمایا، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو 12 مہینوں کا ذکر فرمایا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت والے بیان کیے گئے۔ کچھ مہینے عمران بھائی وہ ہیں کہ جن کی اہمیت، جن کی فضیلت کو خاص طور پر احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر کچھ مہینوں میں عمل مبارک عبادت کے اعتبار سے بڑھ جایا کرتا تھا، سبحان اس کا خصوصی اہتمام ہوا کرتا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک عمل اور ان کا مبارک جو انداز زندگی تھا اس کے اندر بھی عبادت کے اعتبار سے زیادہ توجہ ہو جایا کرتی تھی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار، نبی کریم علیہ السلام کا تو ہر لمحہ قیمتی اور نیکیوں بھرا، بالکل ایسے ہی۔ پھر بھی نبی پاک علیہ السلام جو کہ حدیث مبارک میں خود ارشاد فرمائے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سبحان اللہ۔ کہ اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ لا یعنی گفتگو کو، لا یعنی کاموں کو، باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے شب و روز تو ویسے ہی عبادت میں مصروف ہوتے تھے، لیکن شعبان کا مہینہ آتا تو کیا مزید بڑھ جاتے تھے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ شعبان المعظم کا جب مہینہ آتا تو نبی کریم علیہ السلام کچھ اعمال میں اپنے عبادت کے جو معاملات تھے اس میں کثرت فرما دیا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ مہینہ تھا رمضان المبارک کے بعد، کیونکہ رمضان المبارک تو خاص ایک کو فضیلت بھی حاصل ہے، اور قرآن کریم میں بھی خاص رمضان المبارک کا ذکر خیر آیا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد آقا کریم علیہ السلام کو 11 مہینوں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ مہینہ وہ تھا شعبان المعظم کا۔ شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام کو پسند تھا، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ وہ شعبان کا مہینہ تھا، اور فرمایا کہ اس میں آقا کریم علیہ السلام روزے رکھا کرتے اور پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے۔ بلکہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان المعظم میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ جی، تو یعنی نفلی جو روزے ہیں اس کے بارے میں عرض کی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں یہ مہینہ ہے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اور فرمایا اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اب دیکھیے آقا کریم علیہ السلام اس کی اہمیت کو بھی بیان فرما رہے ہیں شعبان کی، اور شعبان میں جو کیا کہتے ہیں اپنا مبارک عمل بھی روزوں کے اعتبار سے بیان فرما رہے ہیں۔ دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی
کہ شعبان کے اندر میں کثرت کے ساتھ روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں چونکہ بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے جی. وہ خبیر ہے, وہ جانتا بھی ہے بندے کیا کام کریں گے, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بندہ کیا کرے گا. کرامن کاتبین بھی ہیں جو بندے کے اعمال لکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک اہتمام ہے کہ بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. شعبان میں بھی جو خاص ایک رات ہے شب براءت, جس میں نازک فیصلے ہوتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے روزے رکھتا ہوں تاکہ میرا عمل جب رب کی بارگاہ میں اٹھایا جائے, پیش کیا جائے, تو میں روزہ دار ہوں. تو اس سے اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شعبان میں ایک تو عمل کے اعتبار سے ہمیں خاص طور پر اپنا جائزہ لینا چاہیے. دیکھیے ویسے تو اپنے عمران بھائی اللہ پاک کا جو فرمان ہے بالکل برحق ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کب آئے گی انسان نہیں جانتا, لیکن رب جانتا ہے. اللہ پاک نے جتنی عمر لکھی ہے, جو ہمارے مقدر میں زندگی کے ایام ہیں. جی مسلمان کی سوچ کیا ہوتی ہے, مسلمان کا جس طرح عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مجھے مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. مسلمان کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میری موت اس حالت میں آئے کہ جس کو ہم اچھی حالت کہتے ہیں, جیسے روزے کی حالت میں نصیب ہو, اور مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں موت نصیب ہو جائے, تلاوت قرآن کرتے کرتے موت آ جائے. اگر ہمیں اس طرح پتہ بھی چلتا ہے تو عمران بھی رشک بری نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جب ہمیں کسی کی موت کے بارے میں پتہ چلتا ہے مسجد نبوی میں اسے موت آ گئی, اسے گنبد خضرا کے سامنے موت آ گئی, درود و سلام پڑھتے ہوئے موت آ گئی, ہم کہتے ہیں کاش اس کی جگہ میں ہوتا, کاش مجھے موت آ جاتی. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جو شعبان کے اندر روزے بھی رکھتے ہیں اور گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں, اور شعبان میں ہی نیکیوں کا یوں سمجھیے کہ عبادت کا مزید اپنے دلچسپی کا سامان کر لیتے ہیں, تاکہ رمضان مبارک کا جب مہینہ آئے تو اس مہینے میں عبادت کرنا آسان ہو جائے. جی مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم میں اپنی عبادت کے معاملات کو بڑھا دیتے, کثرت سے روزے رکھا کرتے. یہاں تک حدیث میں کہا گیا کہ پورے مہینے کے ہی روزے رکھتے, یعنی اکثر ماہ مبارک کے روزے رکھا کرتے. کیا ہم اور آپ بھی رکھتے ہیں روزے؟ کیا ہماری بھی عبادتوں کے اندر شعبان کے مہینے میں کچھ اضافہ ہوتا ہے, یا وہی روٹین کے مطابق یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں؟ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف کی. الحمدللہ دعوت اسلامی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کے جذبے کے تحت الحمدللہ دین متین کی خدمت کر رہی ہے. تو الحمدللہ یہ شعبان کے مہینے میں ہی سحری اجتماعات بھی ہو رہے ہیں, روزہ رکھنے کی ترغیبیں بھی دی جا رہی ہیں, علاقوں کے اندر سحری اجتماعات بھی ہو رہے ہیں, مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں نیکیاں کرنے کے. لہٰذا دعوت اسلامی کے ساتھ جڑیں اور اپنی کچھ شیڈیول پر غور کریں, اپنے معاملات پر غور کریں. اور ویسے بھی آج کل تو موسم ٹھنڈا ہے, اور ٹھنڈے موسم کے اندر روزے رکھنا ویسے بھی آسان ہوتا ہے. بلال بھائی کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ٹھنڈے موسم کے اندر روزے رکھنا کتنا آسان ہے اور کیا فضائل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ اللہ پاک کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ شعبان کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی. جی اس میں جو ایک بنیادی بات میں کرنا چاہوں گا, جو ماہ شعبان کی اہمیت پر راشد نور بھائی صاحب نے بھی گفتگو کی. اس میں پہلی بات تو یہ کہ اصول جو ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں وہ اصول یہ ہے کہ ان الزمانہ یشرف بما یقع فیہ من الحوادث, کہ کسی بھی زمانے کی تعظیم یا اس کی اہمیت اس بنا پر ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر واقعات ہوئے ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ جو اس کو وقعت والا اور عظمت کے قابل بناتی ہیں. ماہ شعبان یا کوئی بھی چیز ہو, ہم صرف اس کو اس کی ذات کے اعتبار سے تعظیم کرنے والے یا اس کا احترام کرنے والے نہیں ہوتے, بلکہ اس کے پیچھے وجہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو, اس جگہ کو, اس وقت کو عطا فرمائی ہوئی تھی. صحیح. اب ماہ شعبان کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں خاص طور پر. جیسے اگر آپ علماء اسلام کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ماہ شعبان کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں کہ جو اور دیگر مہینوں کو حاصل نہیں ہیں. مثال کے طور پر اسی ماہ شعبان کو
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جی اسی شعبان کو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی شعبان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کی عمریں لکھ دی جاتی ہیں کہ کس جان نے اس سال دنیا سے چلے جانا ہے، کس نے آنا ہے، وہ چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو انسان کے اعمال کو اٹھایا جانا ہے، جس طرح ہم شب برات کے حوالے سے اس کی گفتگو کرتے ہیں، تو یہاں پر میں چند باتیں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اعمال کا اٹھایا جانا ہے، کہ جس طرح حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اب جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ سردی کے دن ہیں تو روزے رکھنا بھی آسان ہے، بالکل۔ تو سردیوں کا جو موسم ہے اس کو علماء نے اسی طور پر بیان فرمایا کہ یہ جو موسم ہے یہ مسلمان کے لیے غنیمت ہوتا ہے۔ سبحان صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس سردی کے موسم کے حوالے سے فرامین ملتے ہیں کہ چونکہ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو انسان کے لیے روزے رکھنا آسان ہے، بالکل، اور راتیں اس کی بڑی ہوتی ہیں تو انسان اس میں آرام بھی کر سکتا ہے اور اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے وہ ایڈوانٹیج بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب چونکہ ہمیں شعبان کا مہینہ اب سردیوں کی بالکل سمجھ لیں کہ آخر پہ ملا ہے، ابھی رمضان مبارک تشریف لانے والا ہے، تو اب یہ جو شعبان کے روزے ہیں علماء اسلام نے اس کے ساتھ بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ہم فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، مثال کے طور پر ظہر لیں تو ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4 رکعت فرض ہیں اس کے، لیکن ان 4 رکعت فرض کی ادائیگی سے پہلے ہمیں 4 رکعت سنت موقدہ بھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو کہا کہ یہ جو شعبان کے روزے ہیں رمضان سے پہلے، چونکہ رمضان کے روزے پورے مہینے کے فرض ہیں، شعبان کے فرض نہیں ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ہمیں کثرت دکھائی دیتی ہے، تو کیا یہ اسی طرح ہے جس طرح انسان فرض ادا کرنے سے پہلے کوئی سنت نوافل یا رکعتیں ادا کر لیتا ہے؟ کیا بات۔ دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، اب ویسے اگر سوال کیا جائے کہ بھائی آپ نے رمضان کی تیاری کر لی، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے بندے کے ذہن میں فوراً سوال ہے کہ یا شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فروٹ خرید لیے، سموسہ پٹی خرید لی، رول پٹی خرید لی، کون کون سے مسالے جمع کر لیے، رائتے کون کون سے بنانے، جوس کون کون سے پینے، تو ہمارا ذہن رمضان کی تیاریوں کے حوالے سے ان چیزوں کی طرف جاتا ہے، لیکن رمضان کی تیاری اصل ہے کیا کہ رمضان ہے روزوں کا مہینہ، شہر الصیام ہے، تو اب اس کے اندر بنیادی بات کیا ہے کہ اب اس روزے رکھنے کے لیے ہم تیار ہوں۔ اب سارا سال اگر کسی کی پریکٹس نہیں ہے نفل روزے رکھنے کی، تو جب ایک دم رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے پہلے کیا کیا گیا، تو کہا کہ پہلے آپ ایک وارم اپ ہونے کے لیے شعبان المعظم کا مہینہ آپ کو دے دیا گیا، آپ اس کے اندر روزے رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میں شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ایک قول ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ شعبان المعظم کے مہینے میں جو بندہ اس لیے روزے رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور آپ کو یہ مہینہ پسند تھا، تو اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ تو اگر بندہ اس لیے بھی روزے رکھے، بہت ساری دیگر چیزیں کہ بھئی میں یوز ٹو ہو جاؤں گا، وہ سارے فوائد تو قطع نظر اس کے وہ مل ہی جائیں گے، اصل مقصد یہ ہے اللہ کی عبادت ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے۔ اب یہ بھی ایک روزوں کا مہینہ اور اس اعتبار سے رمضان شعبان کی خصوصیت ہے، ساتھ میں اس کے ہے رفع اعمال، جس کی میں نے بات کی تھی کہ اعمال کا اٹھایا جانا۔ جی ہمارے علماء نے احادیث کریمہ کی روشنی میں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ایک تو ہے رفع اعمال، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے جاتے ہیں۔ علماء نے فرمایا پورے سال کا جو نام اعمال ہے، پچھلے پورے سال کا، وہ اٹھایا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرا عمل اٹھایا جائے، میرے اعمال کا رفع ہو، تو اس وقت میں روزے دار۔ ایک تو یہ ہے کہ پورے سال کے اعمال کا یوں اٹھایا جانا۔ پھر ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ احادیث کریمہ میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دن کے عمل رات آنے سے پہلے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ جی اب یہ کیا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہے نا، کہ ایک دن گزارا، ابھی رات آئی ہی ہے، لیکن اس رات کے آنے سے پہلے پورے دن کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ پھر فرمایا رات گزرتی ہے، اب دن کے آنے سے پہلے اس ساری رات کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ ہم اگر غور کریں کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز میں ایک مقام ہے قرآن مجید کا جو ہو سکتا ہے کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جاتا ہو، وہ ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ علماء نے اس کی تفسیر میں یہی بات بیان کی ہوئی ہے کہ جو رات والے فرشتے ہیں اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے جاتے ہیں اور دن والے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس نماز میں
दोनों फरिश्तों का इज्तिमा हो जाता है, और जब बंदा उनकी मौजूदगी में नमाज पढ़ता है, दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। तो ये जो शब बराअत में जो आमाल का उठाया जाना है, ये पूरे साल का है, और ये रोज़ाना का है कि दिन का भी उठा लिया गया, रात का भी उठा लिया गया। और एक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सूरत वो भी होती है जिसमें आमाल फौरन उठाए जाते हैं। अच्छा, अभी अमल उठा लिया गया। उसकी मिसाल फरमाई गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जो ज़ोहर से पहले की 4 रकातें हैं, ये खुसूसियत के साथ अदा फरमाया करते थे, और फरमाते थे कि ये वो घड़ी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अमल पेश किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये अमल फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया जाए। तो अब यहाँ पर हमें पूरे साल का भी नामे अमल दिखा दिया गया कि वो कब बंद हो रहा है, हमें दिखाया गया कि रात और दिन के नामे अमल किस किस वक्त अल्लाह की बारगाह में पेश किए जा रहे हैं, और एक है कि फौरी तौर पर भी अमल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जा रहा है, और एक फरमाया कि पूरे हफ्ते के अमाल भी होते हैं। जैसे अहादीस करीमा में इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये पीर के दिन और जुमेरात के दिन, जी, इस दिन ये वो दिन है कि जिसमें अगर कोई बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, तो उसके आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश भी कर दिए जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत भी फरमा देता है। तो अहादीस करीमा में हफ्तावार भी नामे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होने का जिक्र है, फ़ौरन पेश होने का भी जिक्र है, दिन और रात के अलग अलग पेश होने का भी जिक्र है, और पूरे साल के नामे आमाल भी पेश होने का जिक्र है। अब इससे जहाँ पर यह पता चला कि आमाल नामे मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, तो वहाँ पर बंदे को ये भी पता चला, एक तो इस चीज़ की मालूमात हुई, दूसरी ये भी पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ निज़ाम इसका किस कदर मजबूत है कि बंदे को हर वक्त डरते रहना चाहिए कि मेरी कोई खफीफ सी चाल भी, खफीफ सी हरकत भी अल्लाह तबारक व तआला से पोशीदा नहीं है। उसके फरिश्ते हर वक्त हमारे आमाल पर नज़र रखे हुए हैं, और बाकायदा मौका ब मौका वो पेश किए जाते रहते हैं, और यही वो सारा एक कंप्लीट डेटा होगा जिसमें कोई ज़र्रा बराबर कोई चीज़ छुपी नहीं होगी, और वो हमारे हाथ में क़यामत के दिन दिया जाएगा। और हम ये भी दुआ करते हैं कि वो हमारे सीधे हाथ में दिया जाए, उल्टे हाथ से बचें, ताकि हम जब वो पढ़कर सुनाएं तो वो ऐसा हो कि बंदे को पढ़ने के बाद दुख ना हो, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो सुरखरू हो जाए। आमीन। अल्लाह पाक हमें सीधे हाथ में नामा अमाल अता फरमाए। शाबानुल मुअज़्ज़म जो है ना, इबादतों को पानी देने का महीना है। इससे कबल रजब शरीफ का महीना गुजरा है, वो बीज बोने का महीना उलमा ने फरमाया। ये शाबान का महीना, ये जब किसान बीज बो देता है तो फिर उसकी रखवाली करता है, उसको पानी देता है, उसकी हिफाजत करता है। तो ये शाबान गोया कि इबादतों का बीज जो बोया है तो उसको पानी देने का, उसको हिफाजत करने का महीना है। फिर रमज़ान फसल रहमत काटने का महीना हुआ करता है। अल्लाह पाक इस माह मुबारक की बरकतें अता फरमाए। ख़ास तौर पर नमाज़ों के हवाले से जो हमारे बिलाल मदनी भाई ने गुफ्तगू फरमाई, देखें नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है। हुज़ूर ने फरमाया जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। नमाज से नबी पाक अलैहिस्सलाम बड़ी मोहब्बत फरमाया करते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत फरमाते। नमाज हम पर फ़र्ज़ भी है, तो कम अज़ कम एक मुसलमान को बेनमाजी नहीं होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए बंदे को। हम जब दुनिया से जाएं तो हमारे नामे अमाल में अल्लाह करे कि ऐसा हो कि कोई भी नमाज क़ज़ा लिखी हुई ना हो। आमीन। अल्लाह ऐसी तौफीक दे दे कि हम सारी नमाज़ें बाजमात पढ़ें, अदा ही पढ़ें, और जो क़ज़ा हो गई हैं शामत अमाल से या मजबूरी से जो भी है तो उनको हम अदा कर दें। राशिद भाई क्या फरमाएंगे कि नमाज़ों की पाबंदी का जहन कैसे बने, और ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं कि जिसके अंदर बंदे के नामा अमाल में कोई नमाज क़ज़ा रहे ही ना? सबसे पहले तो इमरान भाई ये जहन में रहना ज़रूरी है कि बहसीयत मुसलमान हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। आकिल बालिग जो भी मुसलमान मर्द औरत है उसके लिए नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। मर्दों के लिए जमात वाजिब है, और औरतों के लिए घर के अंदर नमाज पढ़ना ज़रूरी है जी। अब एक है फ़र्ज़ और एक है मुस्तहब अमल, सुन्नत कोई अमल है। फ़र्ज़ की जब बात की जाती है तो फ़र्ज़ वो अमल होता है कि जिसकी कोताही पर पूछगछ होगी, सही, जिसकी कज़ा पर बंदे से पूछा जाएगा और उसे नाफरमान कहा जाएगा, उसे गुनाह मिलेगा। अल्लाह। दूसरी बात यह है कि नमाज की अहमियत दिल के अंदर इंसान पैदा करे। एक तो अहमियत पैदा करने का यही तरीका है कि इंसान गौर करे कि जब मैं नमाज कज़ा करूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक तो पूछगछ होगी और मुझे सख्त गुनाह मिलेगा, और नमाज कज़ा करने के गुनाह की वजह से अल्लाह ना करे कि जहन्नम की जो गई नामी वादी जिसकी वईद बयान की गई, अल्लाह ना करे कि मैं उसका हकदार बन जाऊं।
دوسرے نمبر پر سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی عمل جو کیا جاتا ہے نا عمران بھی، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو عمل کیا جاتا ہے ڈر کی وجہ سے، یا عمل کیا جاتا ہے شوق اور محبت کی وجہ سے. یہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں. بالکل. ڈر کی وجہ سے عمل جو کیا جاتا ہے یہ بھی عمل تو ہو جاتا ہے، لیکن لائق تحسین اور اچھا عمل کیا ہے کہ بندہ محبت اور شوق سے عمل کرے. جی. اس کو یوں سمجھیے کہ آپ بچے کو کسی کام کا کہتے ہیں تو اب بچہ ڈر کی وجہ سے وہ کام بعض اوقات کرتا ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا تو ابو سختی کریں گے، یا ٹیچر نے کہا تو اسٹوڈنٹ اس لیے کرتا ہے کام، جلدی وقت پر آتا ہے کہ جی نہیں آؤں گا تو ٹیچر کی طرف سے سزا مل سکتی ہے. تو ایک یہ ہے بندہ نماز پڑھے اور یہ دل کے اندر اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو ایک تو جہنم کی سزا، قبر و آخرت کی سزائیں، اللہ کی ناراضگی کی صورت میں یہ چیزیں، اس کا صلہ یہ ہے، جزا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر نماز پڑھوں گا تو اس سے مجھے فائدے کتنے حاصل ہوں گے. سب سے پہلا جو فائدہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا، اللہ کریم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. نماز جب پڑھتے ہیں ایک تو نمازی جو ہے وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اسی طرح نمازی ظاہری طور پر بہت ساری چیزوں میں فوائد حاصل کرتا ہے. مثلا نماز پڑھنے سے پہلے وہ باوضو ہوتا ہے، وضو کرنے سے اس کا جسم پاک ہوتا ہے. نمازی آدمی اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھتا ہے کہ جسم ناپاک ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. نمازی آدمی نماز سے پہلے اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھتا ہے، جس جگہ اس نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کو بھی پاک رکھتا ہے. تو اس طرح بہت ساری اسے دنیاوی طور پر بھی بہت ساری فوائد حاصل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح نماز کے بارے میں جو آپ نے بڑی خوبصورت حدیث پاک بیان کی کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھا گیا ہے. نبی کریم علیہ السلام سے جو محبت کرنے والا عاشق رسول ہے اسے ایک تو نماز پڑھتے ہوئے یہ دل کے اندر رہے گا کہ میرے رب کا حکم ہے، دوسرا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ایمان والوں کے جب اعمال، بندوں کے اعمال جمعرات کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو اب ان اعمال کے اندر اگر کسی امتی کا یہ عمل پیش کیا جائے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، یقیناً آقا کریم علیہ السلام کو رنج ہوگا. اور اگر یہ عمل پیش کیا جائے یہ فرض نمازیں بھی پڑھتا تھا، یہ پھر جناب نوافل بھی پڑھتا تھا، آقا کریم علیہ السلام کو خوشی ہوگی. اسی طرح نماز ایک ایسا فرق ہے ایمان والے اور غیر مسلم کے درمیان کہ نماز سے مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے قیامت والے دن جنتی اور جہنمیوں کا جو مکالمہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا، جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر گئی، دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے گئے؟ وہ آگے سے جواب کیا دیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو پڑھتا ہے وہ جنت میں انشاءاللہ داخلہ اسے نصیب ہوگا. بے نمازی اس کی رزق سے برکت بھی چلی جاتی ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے والا مرتے وقت اسے انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا. آج بھی عمران بھائی کیا ہوا، ایک شخص کا جیسے جنازہ تھا، مسجد کے نمازی تھے، تو جنازہ ہوا تو کیا ہوا کہ جنازے میں کثیر تعداد میں نمازی، دعا مانگنے والے نمازی. اب نمازی کا ذکر مسجد میں نمازی کریں گے، امام صاحب کریں گے، اس کے لیے دعائیں ہوں گی. اب جو نماز نہیں پڑھتا ذرا وہ غور کرے، اس کا جنازہ پڑھنے والے عموماً اس جیسے دوست ہوں گے جسے ہو سکتا ہے نماز جنازہ کی دعا بھی نہ آتی ہو. اب اس کے دوستوں میں ہو سکتا ہے کتنے ایسے افراد ہوں جنہیں صحیح طریقے سے نہ قرآن پڑھنا آتا ہو، وہ خود نمازی نہیں ہوں گے تو اس کے لیے دعا کیا کریں گے؟ تو انسان کو خلاصہ یہ بیان کروں کہ انسان کو چاہیے نمازوں کی پابندی اس وجہ سے بھی کرے کہ ایک تو نمازیوں سے اس کا تعلق بنے گا، مسجد سے اس کا تعلق بنے گا، قرآن سے اس کا تعلق بنے گا، صاحب قرآن سے تعلق بنے گا، اور نمازی کو سب سے بڑا جو انعام قیامت والے دن ملے گا وہ اسے رب کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، شعبان کا مہینہ ہے تو اس میں نمازوں کی پابندی بھی کریں، اپنے شیڈیول کو تھوڑا سا دیکھیں، اس کو ری شیڈیول کریں، اپنے معاملات کے اندر عبادات کو لے کر آئیں، اور اس میں تلاوت قرآن کو بھی بڑھائیں. اگر پہلے نہیں کرتے تھے تو اب کرنا شروع کریں، اگر کم کرتے تھے اللہ توفیق دے تو پھر زیادہ کرنا شروع کر دیں. آئیے اسی حوالے سے ہمارا ایک بہت پیارا سیگمنٹ ہے برکات قرآن.
اس میں قرآن کے حوالے سے مدنی پھول گفتگو کو سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بابرکت مہینے اور سیگمنٹ کا وقت ہے قرآن پاک کی تلاوت، اس سے محبت اور اس سے متعلق اس سیگمنٹ میں ہم کچھ باتیں سنتے ہیں۔ آج بھی چند روایات سنیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے۔ سنن دارمی میں اس روایت کو بیان کیا گیا۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے بڑی معروف حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یقیناً قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا، سننا، پڑھنا سب بابرکت بھی ہے، قابل ثواب بھی ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے ثواب دوہرا ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معظم اور مکرم انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر مشکل ہو، اس کے لیے بھی 2 گنا اجر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کو عمر کے باعث، زبان کے موٹا ہو جانے کی وجہ سے، لکنت کی وجہ سے یا کسی اور زبان کی پرابلم کی وجہ سے، گفتگو کی، بات چیت کی پرابلم کی وجہ سے قرآن پڑھنا دشوار ہوتا ہو، سیکھنا دشوار ہوتا ہو، تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان کے لیے بشارت سننے کو مل رہی ہے کہ ان کو 2 گنا اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ تو ہمت نہ ہاریں، قرآن پاک کی محبت، تلاوت کا ذوق اور اجر و ثواب کی امید پر کوشش جاری رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی بھی مختلف فارمیٹ میں، مختلف مواقع پر، مختلف مقامات پر قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالخصوص تلاوت قرآن، ناظرہ قرآن مجید کے حوالے سے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے جہاں اجتماعات ہوتے ہیں، مدرسے لگتے ہیں وہاں پر، اور اسلامی بھائیوں کے لیے، مردوں کے لیے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے، بالغان کے لیے الحمدللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے درس ہوتے ہیں، ذمہ داران ہیں، تو مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ بالعموم پاکستان میں عشاء کی نماز کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ جائیے، فی سبیل اللہ داخلہ لے لیجئے۔ سارے بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، تو ایک یہ بھی جو حیا کا پہلو ہوتا ہے عجیب و غریب قسم کا کہ جی چھوٹوں کے ساتھ نہیں سیکھ پائیں گے، تو بہرحال آپ یہ مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی میں ایڈمیشن لے لیجئے۔ ایڈمیشن کے لیے کوئی قوائف کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو جانا ہے اور آپ کا ایڈمیشن انشاءاللہ ہو جانا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی، شفقت کے ساتھ سکھایا جائے گا۔ اگر آپ آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے ناظرہ قرآن پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے، ذوق شوق عطا فرمائے، اور اگرچہ ہمارے لیے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وقت نکال کر کوشش کر کے قرآن پاک کی تلاوت کو سیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا۔ تلاوت قرآن شعبان کے مہینے میں بھی ہم نے کرنی ہے، اور قرآن کریم سے ماہ شعبان کا ایک بہت گہرا تعلق یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں آیت درود بھی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، ہم جھوم جھوم کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں، مختلف انداز میں درود پڑھا جاتا ہے، عشق و مستی میں درود پڑھتے ہیں، اور اس کے بڑے بڑے فضائل قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔
تو آیت درود جو ہے وہ شعبان المعظم کے مہینے میں نازل ہوئی، لہٰذا یہ مبارک مہینہ درود پڑھنے کا مہینہ بھی ہے۔ ایک تو اس لیے بھی درود پڑھنے کا مہینہ ہے کہ حضور نے فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو جو آقا کا مہینہ ہے تو درود کے نذرانے گجرانے حضور کے دربار میں پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ اور جب درود پاک کا حکم ہی اس ماہ مبارک میں آیا ہے تو بھی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے۔ کیا کہیں گے بلال بھائی؟ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ کثیر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو آیت درود ہے یہ اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی کثیر روایات موجود ہیں۔ اس میں ایک روایت بیان کرنا چاہوں گا جو اہل بیت کے بڑے عظیم فرزند، دنیا ان سے بڑا پیار کرتی ہے اور پیار کرنا بھی چاہیے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اس مہینے میں شعبان المعظم کے مہینے میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، یہ مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جو اس ماہ معظم شعبان المعظم کے اندر روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا۔ اب وہ فرشتے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہ فرشتے اس درود پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ دوسری بات فرمایا کہ اس درود کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے سے آپ علیہ السلام کو اس سے خوشی ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ عمران بھائی بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ فرشتوں کا مقرر کیا جانا اور ان کا ہمارے آقا کی بارگاہ میں ان درود کو پیش کرنا کہ آپ کے امتی نے 700 مرتبہ آپ پر درود پڑھا۔ اب یہی کام اگر ہم پورے مہینے کے لیے کر لیں سبحان اللہ، تو روزانہ کی بنیاد پر 700 مرتبہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس درود کو دیکھ کر ان کی روح مبارک خوش ہو رہی ہے، امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ وہ فرشتے قیامت تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ عمران بھائی آپ سوچیں کہ دنیا میں ہمیں کوئی شخص بظاہر نیک نظر آتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمیں کسی کی جلوت کا پتہ ہوتا ہے، خلوت کا تو پتہ نہیں ہوتا، ہمیں بظاہر نیک دکھتا ہے، نمازی دکھتا ہے، پرہیزگار دکھتا ہے اور اعمال اس کے اخلاق اچھے دکھتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ دعا کیجیے گا میرے لیے، اللہ میرا فلاں مسئلہ حل فرما دے۔ کیوں؟ ہمیں لگتا ہے کہ یار اس بندے پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ بندہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ فرشتے وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، معصوم ہیں۔ بالکل۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے ہمارے لیے مقرر کر دے کہ جو قیامت تک ہمارے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں تو اس کے لیے بندہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ماہ میں درود پاک پڑھنا اختیار کرے۔ اور اسی کے تحت علماء نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، فرمایا کہ ہمیں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب حضور کی وجہ سے ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے۔ علماء نے کہا کہ اخلاقاً دیکھا جائے تو اگر کوئی احسان کرے تو بدلے میں احسان ہی اس کا بدلہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہم اپنی ذات کی طرف دیکھیں کہ حضور کے ہم پہ اتنے احسانات، تو کیا ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا بدلہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو اس احسان کا بدلہ ہو جائے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتیوں کو یہ ایک حکم ملا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ کی طرف سے بھی حضور پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، فرشتے بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر صلوات پڑھو، تم بھی ان پر سلام پڑھو۔ تو کہا کہ یہ ہمارے حضور کی جو ہم پر عنایتیں ہیں ان کا بدل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کم از کم اپنے طور پر حضور کی بارگاہ میں یہ کچھ تحفے پیش کرتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، وہ کتنے کریم آقا ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر کتنا انعام اور ان کے صدقے ہمیں کتنا مل رہا ہے کہ جب بندہ درود پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں ان عنایتوں کا کچھ بدلہ بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے تو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ وہ درود بڑھاتا چلا جاتا ہے، رحمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو گویا بندہ جتنا حضور کے قریب آتا ہے، جتنے تحفے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے آقا کی طرف سے، اتنی بھی اور عنایتیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔
سفر تجا بھی جمالہ اصلت کمی خصالہ صلو علیہ وآلہ درود پڑھتے ہی کیسے روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسے روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسے روشنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، کہ مومنوں سے خدا چاہتا ہے، درود پڑھتے ہی کیسے روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسے روشنی ہوئی چینل کے ناظرین، درود پاک شعبان کے مہینے میں زیادہ پڑھیں، بلکہ میں ایک مشورہ پیش کروں گا۔ شجرہ عطاریہ امیر اہل سنت نے جو اپنے مریدین متعلقین کو عطا فرمایا ہے، اس ماہ مبارک سے اس کے عامل بن جائیں۔ جتنے اس کے وظائف دیے گئے ہیں اس کے اندر، اور یہ بڑے ہی مفید اور بڑے ہی مجرب یہ وظائف ہیں، ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں سکون بھی ہوگا، مصیبتیں دور بھی ہوں گی، راحت بھی ملے گی، انشاءاللہ زندگی کے اندر ایک لطف محسوس ہوگا، مزہ آئے گا۔ اور اس کے اندر ایک بہت پیارا وظیفہ یہ بھی ہے کہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا امیر اہل سنت نے فرمایا۔ روزانہ کے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مریدین متعلقین کو دلائل الخیرات کی روزانہ کی ایک حزب پڑھنے کا فرمایا ہے۔ 7 حزبیں یعنی 7 حصے ہیں دلائل الخیرات شریف کی، اور روزانہ ایک پڑھنی ہوتی ہے، اور پہلی حزب شروع ہوتی ہے پیر شریف سے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، دلائل الخیرات کی برکتیں انشاءاللہ ملیں گی، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کو پڑھنے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے شجرے شریف کے اندر، تو مزید برکتیں حاصل ہوں گی، اور دلائل الخیرات کی تو برکتیں ماشاءاللہ ہیں ہی۔ دلائل الخیرات شریف میں ہے کیا عمران بھائی؟ غور کرنے کی بات یہ ہے، دلائل الخیرات شریف میں درود پاک ہی کے صیغے بیان کیے گئے ہیں۔ جی جی، دلائل الخیرات شریف سے ہی ایک میں روایت آپ کو پیش کروں، درود پاک کی فضیلت بھی اس میں ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی درود پڑھنے والے سے محبت بھی بیان کی گئی ہے۔ شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کے اندر ہی یہ روایت نقل کی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی محبت اور شوق کی وجہ سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرمایا اس کا درود میں اپنے مبارک کانوں سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، مجھ پر جو بندہ بھی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو درود فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو روایت جو میں نے دلائل الخیرات شریف سے بیان کی کہ آقا کریم علیہ السلام محبت سے درود پڑھنے والے کا درود اپنے مبارک کانوں سے سنتے ہیں۔ پھر دلائل الخیرات شریف کی جو آپ نے بات کی عمران بھائی، دلائل الخیرات شریف پڑھنے سے 2 برکتیں ملتی ہیں، 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ملتا ہے کہ کثرت کے ساتھ درود وہ بندہ پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے دلائل الخیرات شریف پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو بہت ساری برکتیں ہیں۔ کچھ کالز سلسلے میں شامل کر لیں۔ جی کال دے دیں۔ بہت خوشی ہوئی ہے، جیسے ہی کوئی خاص اسلامک ایونٹ آتا ہے تو مدنی چینل بہترین پروگراموں کو ڈیزائن کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مجالس کو جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں بڑے اللہ ان کو سلامت رکھے، بہترین اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں ریگولر یہ پروگرام دیکھوں گا اور اوروں کو بھی انوائٹ کروں گا۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ سارا فیضان ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا، اور امیر اہل سنت ہی اس طرح کے ذہن دیتے ہیں۔ ظاہر دعوت اسلامی کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، سارے ہی دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مدنی چینل بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھائیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آئیے ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔
آمین جزاک اللہ خیرہ۔ میسیج ہے کہ محمد رضا بھائی ہیں، یہ کلام سنا دیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پر چلتے ہیں۔ عدنان بھائی نوٹ فرماتے جائیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جمالی صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں عدنان بھائی سے یہ سنا دیں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں۔ تو آئیے ایک چند کلام اپنے سلسلے میں عدنان بھائی سے لے کر شامل کرتے ہیں۔ جی عدنان۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کئی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کئی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سہلتے حضور کا ہم پر، حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، آقا کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا، روزے پہ صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، خاک مدینہ
نہ ہوتی میں خاک سار ہوتا بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں جا کر تو رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں وہ دل گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں اور وہ دل بھی تو آئے گا پہنچے گے ضروری سب اترے گی غلاموں کی اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنا ایک اور سیگمنٹ ہے ہمارا برکات درود، اس کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بابرکت مہینے، اور اس پروگرام میں ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے برکات درود۔ آج جو درود پاک کی فضیلت سنیں گے، سبحان اللہ، ان خوش نصیب افراد کے بارے میں جنہیں اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جنہیں رحمان اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا؟ القول البدی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 اشخاص وہ ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور عرش کے سائے کے نیچے انہیں جگہ ملے گی جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ
وہ تین اشخاص، وہ تین شخص کون ہیں کہ جنہیں اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ کہ جو میرے کسی امتی کی، جو مصیبت زدہ امتی ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. دوسرا وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا. اور تیسرا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا. یہ تین اشخاص وہ ہیں جنہیں اللہ پاک اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کا وہ کس قدر درد کرب والا دن ہوگا. طویل ترین 50,000 سال کا وہ طویل ترین دن ہوگا. اور پھر سورج 1 میل پر سیدھے رخ کے ساتھ آگ برسا رہا ہوگا. اپنے ہی پسینوں میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے اور تکالیف سے بلک رہے ہوں گے. اس کیفیت میں کتنے ہی خوش نصیب یہ افراد ہوں گے کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کر دے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے. تیسرا وہ کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے. انہیں اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ انہیں 50,000 سال کا طویل ترین دن کتنا لمبا لگے گا. فرمایا کہ جتنا فرض نماز پڑھنے کو ٹائم لگتا ہے اتنا ہی لمبا وہ انہیں دن لگے گا. اللہ اکبر. یعنی نہ انہیں کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی ہوگی. اللہ کے خاص کرم میں ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ہمیں نیت کرنی چاہیے. کثرت سے درود پاک پڑھنا بھی چاہیے. اپنے مسلمان بھائی اگر کسی کو مصیبت زدہ دیکھتے ہیں، اس کی مصیبت، پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں بھی ان افراد میں شامل فرمائے گا کہ جنہیں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. درود پڑھتے گے کیسے روشنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک درود پاک کی روشنی ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے، قبر حشر آخرت میں بھی اللہ پاک عطا فرمائے. آئیے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ کون سی عبادت زیادہ کرتے تھے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نفلی عبادت کی محبت پیدا ہو جائے؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبلغین نے بیان کیا کہ روزے کی کثرت فرمایا کرتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول بھی اس ماہ مبارک میں عبادت کے حوالے سے، نفلی عبادتوں کے حوالے سے بڑا ہی عظیم ہوا کرتا تھا۔ بلال بھائی کیا فرمائیں گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے یہ بات صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ آتے ہی نا ایک گہما گہمی نظر آتی تھی جی۔ اور وہ گہما گہمی کس طرح کی ہوتی تھی کہ وہ اپنے معمولات سے فارغ ہو جاتے تھے اور بالکل رمضان کے لیے کمر بستہ ہوتے تھے۔ رمضان مبارک کے اندر یہ کرتے تھے کہ اپنی زکاتیں ادا کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں عموماً لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید جو زکوٰۃ ہے وہ صرف رمضان میں ہی ادا کرنی ہوتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ ویسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو ہر بندے پر اس کے اعتبار سے کہ کب سال مکمل ہوا قمری، اس کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو وہ جب بھی ہو تب ادا کرنا لازمی ہے۔ لیکن اگر کسی کی زکوٰۃ مثال کے طور پر رمضان میں اس کا سال کمپلیٹ ہوگا یا شوال میں اس کا سال کمپلیٹ ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ حساب لگا کر کہ جو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ پہلے ادا کر دیں، کہ پہلے زکوٰۃ ادا کرنا ویسے بھی افضل ہے۔ تو شعبان میں جب ادا کر دیں گے اور مسکینوں تک، فقراء تک جب وہ زکوٰۃ پہنچے گی تو ان کو بھی کچھ کہنے کی فراخی حاصل ہوگی اور وہ بھی رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنے کے حوالے سے کمر بستہ ہو جائیں گے۔ اور مزید علماء نے اس بات کو بیان فرمایا کہ شعبان المعظم کے اندر جس طرح ہمیں روزوں کی کثرت کرنی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ استغفار کی بھی کثرت کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نام عمل ہمارے اٹھنے والے ہیں۔ شب برات وہ رات ہے کہ پورے سال کا نام عمل کمپلیٹ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں لپیٹ کر پیش کر دیا جائے گا اور نیا نام عمل آ جائے گا۔ تو اب ہم کیا کریں کہ جب روزے کی کثرت کریں گے کہ ایک تو عبادتیں ہماری بڑھ گئیں، ہم نے روزہ بڑھا دیا، ہم نے تلاوت بڑھا دی، ہم نے نوافل بڑھا دیے۔ دوسرا فرمایا کہ استغفار کی کثرت اس کے اندر شروع کر دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سبحان اللہ، کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے پکی توبہ کر لیتا ہے، توبۃ النصوح اسے حاصل ہو جاتی ہے، تو اسے انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ بالکل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جن اعضاء نے گناہ کیا ہوتا ہے وہ اعضاء بھی ان گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کیا تھا وہ زمین کا ٹکڑا وہ گناہ بھول جائے گا سچی توبہ کی وجہ سے، اور آسمان کے جس حصے کے نیچے اس نے گناہ کیا تو وہ بھی وہ حصہ آسمان کا گناہ کو بھول جائے گا۔ تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو کوئی بھی اس کے گناہ پر گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے پاس ایک موقع ہے، بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بالکل اپنی ذات کو، اپنے اعمال کو رینیو کرنے کا موقع دیا ہے کہ آپ بالکل جس طرح انسان جب دنیا میں آتا ہے نا تو پاک و صاف ہوتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ اور اس رب کی رحمت تو کتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندے جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو برے اعمال ہیں، سیئات ہیں، ان کو بھی حسنات فرما دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب ہمارے نام اعمال کا ایک وقت ایک سال کمپلیٹ ہونے والا ہے، اگر ہم سچی توبہ کر لیں اللہ کی رحمت سے بالکل بعید نہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور مزید اپنی رحمت فرمائے۔ تو یہی گناہ اگر نیکیوں میں تبدیل ہو جائے تو سبحان اللہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نام عمل ہمارا کمپلیٹ ہوگا وہ بہت ساری نیکیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے کہ ہم اس چیز کو اختیار کریں۔ دوسرے علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ دعا کی کثرت کریں، کثرت سے دعا کریں۔ آپ اگر کتابیں پڑھیں شعبان کے حوالے سے تو آپ کو بڑے بڑے بزرگان دین جن میں صحابہ، تابعین اور بعد کے اولیاء شامل ہیں، ان کی رمضان اس سے شعبان المعظم کے حوالے سے خصوصی دعائیں موجود ہیں پوری کی پوری، کہ غوث پاک یہ دعا کیا کرتے تھے، فلاں بزرگ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی دعا کریں، اس ماہ کو ماہ دعا بنا لیں، تو ان بزرگوں کے صدقے میں، ان کے طریقے پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں بھی اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ سبحان سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا، سچی توبہ کی توفیق دے دے، ایک گنہگار کی التجا ہے
ایک گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ واقعی سچی توبہ نصیب ہو جائے تو بڑے بڑے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی کرم نوازیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توبۃ النصوح عطا فرمائے اور توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ لیکن یاد رکھیں کہ توبہ کرنے کے بعد اگر پھر بندے سے گناہ ہو جائے تو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے شرمانا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں مگر پھر گناہ ہو جاتا ہے، ثابت قدمی استقامت نہیں ملتی، تو اس طرح کی بعض لوگ راشد بھائی باتیں کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، توبہ پر استقامت پانے کا سب سے جو بنیادی ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ توبہ کرنے سے اب میرا گناہ معاف ہو چکا ہے، اس یقین کے ساتھ رب کی بارگاہ میں توبہ کی جائے اور اس کی علامات کو پیش نظر رکھے۔ وہ علامات کیا ہیں؟ وہ علامات یہ ہیں، بزرگوں نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی؟ جی، کوئی ایک علامت وہ یہ بیان فرمائی کہ جب آپ توبہ کریں تو توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف آپ کا دل مائل نہ ہو، آپ گناہ نہ کر سکیں۔ آپ گناہ نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو آپ توبہ کر چکے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ صحیح۔ تو جب کسی انسان کو یہ بات پکی پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ میں جس گناہ سے توبہ کر چکا وہ گناہ معاف ہو چکا، تو اب یقیناً اسے ایک ڈھارس ملے گی کہ میں دوبارہ یہ کام نہ کروں، غلطی نہ کروں۔ پھر گناہ کیا ہے؟ گناہ رب کی نافرمانی، گناہ بندے کے دل کا سکون ختم کرنے والی چیز، گناہ بندے کے چہرے اور عمل سے نورانیت کو ختم کرنے والی چیز، گناہ بندے کو رب کی رحمت سے دور کرنے والی چیز، گناہ انسان کے اندر بے چینی، ٹینشن کو پیدا کرنے والی چیز۔ جب انسان ان چیزوں سے، گناہوں سے توبہ کرے گا تو پھر اس کا بندے کو فائدہ کیا ہوگا؟ نیکی کرے گا، نیکی کرنے سے اللہ کی رحمت کا حصہ دار بنے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ نیکی کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو ایک نیکی لائے اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکی کرنے سے بندہ رب کے قریب آتا ہے۔ اور گناہ اور نیکی، ان دونوں کے درمیان جو فرق اور ان دونوں کے درمیان جو چیز وہ ہے توبہ۔ توبہ کرنے سے انسان نیکوں کی فہرست میں آ جاتا ہے، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو نافرمانوں کے ساتھ ہی وہ رہتا ہے۔ تو توبہ کرنے کی اس طور پر بہت اہمیت ہے۔ ایک بات عرض کروں گا، دیکھیے جب توبہ کریں تو توبہ کی جو شرائط ہیں اس کو بھی پیش نظر ضرور رکھیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ جس گناہ کی توبہ کرنا چاہتے ہیں اس سے بیزاری ہو آپ کے دل کے، کہ میں یہ گناہ جو کیا ہے اس سے میں بیزار ہوتا ہوں، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی ہو، انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، پکا عہد بھی ہو تو انشاءاللہ۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کی رحمت سے امید ہو اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا، اللہ نے چاہا تو نیکیاں کرنے کی طرف توجہ بڑھے گی، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، توبہ کا ذہن بھی عطا فرمائے اور گناہ سے ہمیں محفوظ بھی فرمائے، آمین۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے اس کو نسبت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ہے، اور جو ہم نے آج گفتگو کی کہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ درود پاک پڑھنے کا بھی مہینہ ہے جی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یہ ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والے افراد میں شمار کیے گئے ہیں۔ تو ان کی سیرت بیان کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کو باقاعدہ واضح طور پر بیان کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک بزرگ ہیں ابو بیان اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری قسمت کی معراج کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں نے خواب میں زیارت کی، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو امام شافعی ہیں یہ بہت کثرت کے ساتھ آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو آپ نے ان کو کیا نوازا؟ آپ کی طرف سے خصوصی طور پر ان پر کیا نوازشات ہوئی ان کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے شافعی کے لیے یہ مانگا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کا حساب نہ فرمائے،
اللہ اللہ، آپ سوچیں کہ کسی کا حساب ہی نہ ہو اور بلا حساب اس کو جنت مل جائے، اور وہ کس وجہ سے مل رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے۔ اور ایک شخص نے سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ ابن عبد الحکم کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، اور میں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اپنی کثرت کے ساتھ نعمتیں کی، میری مغفرت فرما دی، اور مجھے جنت میں داخل کر کر مجھے کیا انعامات نوازے۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے جس طرح کسی دولہا کے لیے سیج تیار کی جاتی ہے، سجاوٹ کی جاتی ہے، میرے لیے بھی جنت میں کی گئی، اور جس طرح کسی دولہا پر جس کی شادی ہو رہی ہو پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، اس کی عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، جنت میں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ کس سبب کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جنت میں اس قدر عزت افزائی؟ تو کہا کہ جو میری کتاب ہے الرسالہ، اس کے اندر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود پاک لکھا ہے، اس درود کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا کہ وہ کون سا درود ہے؟ کہا کہ وہ درود پاک یہ ہے کہ صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ سبحان کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے۔ کن کی تعداد کے برابر؟ کہا کہ ان کی تعداد کے برابر کہ جتنے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کی تعداد کے برابر کہ جتنے اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اور دو ہی قسم کے لوگ ہیں، دو ہی قسم کے یا تو ذکر کرنے والے ہیں یا نہ کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا نہ کرنے والے مسلم بھی ہیں، پھر غیر مسلم بھی ہیں، تو یہ تو مطلب پوری مخلوق کے اعتبار سے ہو گیا نا۔ وہ دلائل الخیرات شریف کے الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ، سبحان اللہ، وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ۔ سبحان اللہ، کہ مولا جتنے درود پڑھنے والے ہیں ان کے برابر حضور پر درود بھیج، سبحان اللہ، اور جتنے نہیں پڑھنے والے ہیں ان پر بھی درود بھیج، ان کے تعداد کے برابر بھی درود بھیج۔ تو اب دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا درود پڑھنے والے ہیں یا نہ پڑھنے والے ہیں۔ بڑے کمال انداز ہوا کرتے ہیں اللہ والوں کے، اور درود پاک پڑھنے کے سیغے جو ہیں بندہ سمجھ کر پڑھے نا، یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بڑا ہی فائدہ ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال درود پاک پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت نے ہمیں یہ نیک اعمال کا جو رسالہ عطا فرمایا، اس کے اندر بھی درود پاک کا الحمدللہ ہمیں حکم دیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ راشد بھائی 2-3 منٹ ہمارے پروگرام کے ختم ہونے میں ہیں، آخری کلمات کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ 2 شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، اور اسی مناسبت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت کو بھی شعبان المعظم کے مہینے میں بیان کیا جاتا ہے۔ مختصر طور پر 2-4 باتیں ان کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ شہر میں 70 سنہ ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات 150 سنہ ہجری میں 80 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے ہیں، اور آخری جو آپ نے حج کیا اس میں آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے۔ تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، آپ گئے اور آپ نے 2 رکعت وہاں ادا فرمائی، اور ہر رکعت میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کی، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر آپ نے دعا کی، تو آپ کو پھر وہاں پر خوشخبری بھی ملی، مغفرت کی بشارت بھی ملی۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ ماہ شعبان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے مطالعہ کریں۔ امیر اہل سنت کا مختصر رسالہ ہے اشکوں کی برسات، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فاتحہ بھی دلائیں۔ اور ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت کی برکت سے تو دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ قیامت میں ہمارا حشر بھی امام اعظم کے غلاموں میں فرمائے۔ جو بے مثال کا ہے تقویٰ، وہ بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، جو بے مثال کا ہے تقویٰ، وہ بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، علم و تقویٰ کے آپ سمسم ایمان
اللہ پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاص فیضان ہم سب کو عطا فرمایا۔ بلال بھائی آخری منٹ سے پروگرام کی کوئی ایک بات آپ ارشاد فرمانا چاہیں؟ میں نے جب یہ پڑھا کہ یہ شعبان شہر القرآن بھی ہے، جس علماء نے فرمایا کہ قاریوں کا مہینہ ہے، سبحان قاریوں کا، ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ویسے بھی یہ قاریوں کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان میں تراویح سنانی ہوتی ہے تو ہمیں بہت سارے جو حافظ ہیں وہ پڑھتے نظر آتے ہیں، اور کہا کہ حافظ نہ بھی ہوں، بڑی خوبصورت بات اس میں یہ تھی کہ فرمایا کہ حافظ نہ بھی ہوں، بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ جو حافظ نہیں بھی ہوتے تھے اور ان کو قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد ہوتا تھا، یا وہ لوگ جنہوں نے پورا قرآن پاک مخارج سے درست طریقے سے نہیں پڑھا ہوا ہوتا تھا، چند صورتیں اس کی خاص یا چند مقامات اس کے پڑے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ شعبان میں انہی کو پکڑ لیتے تھے اور جتنا یاد ہوتا تھا اسی کو دہراتے رہتے تھے۔ قرآن سے محبت نظر آتی تھی کہ جتنا یاد ہوتا تھا اس کو دہراتے رہتے تھے، اور جتنے مقامات دیکھ کر روانی سے پڑھ سکتے تھے انہی کو بار بار پڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ سوچنا کہ یار میں نے تو پورا قرآن کریم ختم کیا ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کو بہانہ نہ بنائیں، بلکہ جتنا بھی آپ کو آتا ہے، ایون کہ میں کہوں گا کہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص تو آتی ہی ہوگی، چونکہ نماز تو پڑھنی ہی ہے، تو جتنا آتا ہے کم از کم اس کو اپنے معمولات میں ضرور شامل۔ عمران بھائی یہ عرض کروں گا کہ ماہ شعبان میں اگر اسلامی بھائی جو ہے نا مدرسہ المدینہ بالغان میں زیادہ تعداد میں داخلے لے لیں تو انشاءاللہ اس سے اقامت بھی ملے گی، قرآن پاک بھی درست پڑھنا آ جائے گا۔ شعبان کے مہینے کو قرآن سیکھنے کا مہینہ بنا لیں، رمضان کے مہینے کو قرآن سیکھنے کا مہینہ بنا لیں تو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا ہمارا وقت مکمل ہوا۔ اللہ پاک اگر بولنے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے، اور ہمارے اس پروگرام کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ شعبان المعظم میں مزید بھی اچھے پروگرام مدنی چینل پیش کرے گا، اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیں، یہ بھی ایک گویا کہ نیکی کی دعوت ہی ہے، تو لوگوں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہا کریں۔ اللہ پاک ہمیں شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا،